السلام علیکم فور کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی چھٹیوں کو بھی اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں چھٹیوں میں آپ کو سمر ٹاسک بھی دیا گیا ہے، آپ نے اس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ہدایات دی گئی ہیں، آپ کو ہدایات کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے کام شروع کرنے سے پہلے۔ اس کے اندر آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنا کام کیسے کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے اندر انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنا کام جو ہے وہ خود کرنا ہے، لیکن جہاں آپ کو ضرورت پڑے اپنے والدین سے، اپنے بڑے بہن بھائیوں سے آپ مدد لے سکتے ہیں، اور اپنا کام کو جو آپ نے ڈیوائڈ کر لینا ہے کہ آپ کا جو جتنی بھی چھٹیاں ہیں اس کے اندر آسانی سے آپ کا کام مکمل ہو جائے۔ اور اگر آپ کو کوئی اضافی چیز ہے اس کے مطالعے کے لیے آپ انٹرنیٹ کی مدد لے سکتے ہیں، اور اپنا جو کام ہے وہ آپ نے چھٹیوں سے ایک ہفتہ پہلے جو اپنی کلاس ٹیچر ہے ان کو بھی جمع کروانا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو سبجیکٹ ہے ہم اس کی طرف واپس آتے ہیں۔ آپ کو فہرست دی ہوئی ہے، فہرست کے اندر اسلامیات کا صفحہ نمبر 20 کے اوپر ہے، تو اپنا صفحہ نمبر 20 نکالیں گے۔ 20 کے اوپر یہ اسلامیات کا عنوانی صفحہ بنا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 21 کے اوپر ہماری پہلی سرگرمی ہے۔ پہلی سرگرمی کے اندر دیکھتے ہیں ہمیں کیا انہوں نے کہا ہے، فرشتوں کی خصوصیات نکات کی صورت میں لکھیں۔ اب اس سے آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کون سا سبق ہے، فرشتوں پر ایمان۔ اب پڑھائی کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس کے اندر جو فرشتوں کی خصوصیات دی گئی ہیں وہ آپ نے نکات کی صورت میں یہاں لکھ دینی ہے۔ دوسرا سوال ہے، کوئی سے 7 مشہور فرشتوں کے نام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپرد دی گئی ذمہ داریاں لکھیں، یہ بھی آپ نے وہاں سے حل کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے کے اوپر ہماری سرگرمی نمبر 2 ہے، درجے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ یہ ہمارا نزول وحی والا چیپٹر ہے، اس کی آپ نے اچھی طریقے سے پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ آسانی سے اس کے سوال حل کر لیں گے کہ غار ہیرا کہاں واقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کہاں ہوئی تھی، اور وحی لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے۔ پہلی وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں کیوں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، بیان کیجیے۔ اس کے بعد اگلے صفحے کے اوپر بھی یہی سوالات ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی۔ پہلی وحی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الگ کی 5 آیات نازل ہوئی تھی، معلوم کر کے لکھیے کہ قرآن مجید کے کس پارے میں وہ آیات ہے۔ سورۃ الگ کی ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ زبانی یاد کر کے لکھیے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ہے سرگرمی نمبر 3، یہ ہمارا جو دعوت و تبلیغ والا سبق ہے اس کے اندر سے آیا ہوا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی 4 شخصیات کے نام لکھیں کہ کون سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس کے بعد ہے دعوت ذو العشیرہ کا مقصد اپنے الفاظ میں لکھیے، یہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے کہ اس دعوت کا کیا مقصد تھا۔ اگلا سوال ہے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں حضرت ابو طالب کا کردار بیان کیجیے۔ اس کے بعد ہماری ہے سرگرمی نمبر 4، یہ دیانتداری والے سبق سے آئی ہوئی ہے۔ دیانتداری سے کیا مراد ہے؟ ایمانداری، دیانتداری کے بارے میں کسی کے ایک قرآنی آیت اور سورت کا اور آیت کا نام بھی لکھنا ہے، اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اور وہ کس سورت کی ہے اور اس آیت کا نمبر کیا ہے وہ لکھیں گے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی زندگی کے کن معاملات میں ایمانداری اپنا سکتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 5 ہے قرآن، یہ آپ کا تحقیقی کام ہے، یہ آپ نے خود سے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو حل کرنا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں درج ذیل معلومات لکھیے کہ ان کے کل پاروں کی اور صورتوں کی تعداد کیا ہے، آیت الکرسی کس پارے میں ہے، سورۃ الرحمن قرآن مجید کے کس پارے میں ہے، قرآن مجید کا دل کس صورت کو کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی کن 2 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، اور قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں آتی۔ اسی طرح نیچے ہمیں اشارات دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے ہم نے بتانا ہے کہ وہ کیا ہے، ان جگہوں کے نام لکھنے ہیں۔ پہلا ہے وہ مقام جہاں مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، اور دوسرا ہے اس کا پرانا نام یثرب ہے۔ اب یثرب کس کا پرانا نام ہے، آپ نے اس جگہ کا نام بتانا ہے۔ وہ مقام جہاں کفر اور اسلام کے درمیان پہلا معرکہ ہوا تھا، اس جگہ کا نام بتانا ہے۔ مکہ کے مسلمانوں نے اس ملک کی طرف دوبارہ ہجرت کی، مکہ کے مسلمانوں نے کس ملک کی طرف دوبارہ ہجرت کی تھی یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، یہ آپ کو آتا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے وہ جگہ جہاں اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی گئی، یہ آپ نے خود سے اس کو تحقیق کرنی ہے اور اس کے بعد اسے مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے کے اوپر آپ کی سرگرمی دی ہوئی ہے، یہ آپ نے خود سے کرنی ہے۔ تعلیمی منصوبہ، پہلے سورۃ المعون کا چارٹ یا پیپر تیار کرنا ہے، اور چارٹ کے آخر میں آپ نے اپنا نام بھی لکھنا ہے، جماعت اور رول نمبر، اور سورۃ معون کے اندر آپ نے اس کے بارے میں بتانا، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ کیسے نازل ہوئی، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، اور اس کے نکات کیا ہیں۔ یا تو آپ نے اپنی کتاب کے اندر، آپ کی جو کتاب ہے اس کے اندر سونے اور جاگنے کی دعائیں دی ہوں گی، ترجمے کے ساتھ آپ نے وہ ایک چارٹ کے اوپر لکھنی ہے، اور اسی طرح چارٹ کے اینڈ میں اپنا نام، جماعت اور رول نمبر بھی لکھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 7 ہے سورۃ الکوثر، سورۃ المعون، کلمات، نماز، سونے اور جاگنے کی دعائیں مع ترجمہ زبانی یاد کریں۔ یہ ساری دعائیں آپ نے ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کم از کم 20 نام مع ترجمہ زبانی یاد کریں، اور کم از کم آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں سے 20 زبانی ترجمے کے ساتھ یاد کرنے ہیں۔ نماز پڑھنا اور نماز سیکھنی ہے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے اضافی کتب مطالعہ، اضافی آپ کو کام دیا ہوا کہ آپ نے جو آپ کو پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، اسلامی طرز زندگی، چلڈرن سوسائٹی قرآن لاہور، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری کہانیاں، تعلیم و تربیت، چلڈرن قرآن سوسائٹی، اس کے اندر سے کچھ بھی آپ نے جو ہے وہ خود سے پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے ہمیں بتانا بھی ہے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا۔
آپ کا اسلامیات کا کام یہیں تک تھا. آگے ہم نے ناظرہ کا کرنا ہے. ناظرہ کی ہم فہرست میں دیکھ لیتے ہیں. فہرست کے اندر ناظرہ کا صفحہ نمبر 36 کے اوپر ہے. صفحہ نمبر 36 نکالیں گے. اس اگلے صفحے کے اوپر ہمیں ناظرہ کا دیا ہوا ہے. پارہ نمبر 10 درست تلفظ کے ساتھ ناظرہ خوانی کیجیے. آپ نے اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. اور پارہ نمبر 10 میں شامل صورتوں کے نام جو آپ پارہ نمبر 10 پڑھیں گے، اس کے جو صورتیں ہیں ان کے نام تلاش کرنے ہیں، اور جو آپ کو نیچے جگہ دی ہوئی ہے وہاں پہ اپنے صورتوں کے نام لکھنے ہیں. اگلا سوال ہے قرآن مجید میں غور کیجیے اور اس صورت کا نام لکھیں جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی. آپ نے وہ بتانا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 70 تا 80 میں ایسے الفاظ تلاش کیجیے جن میں وقف تام اور وقف لازم کی علامت لگی ہو. نیچے جو آپ کو جگہ دی گئی ہے وہاں آپ نے ایک ایک لفظ لکھنا ہے جہاں پہ وقف تام کی علامت ہو اور وقف لازم کی علامت ہو. اس کے بعد تحریر کریں کہ ہر علامت پر تلاوت کرتے وقت کیا کرنا چاہیے. اگلا سوال ہے درج آیت آیت ہے جو اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، اور اس میں جو معلومات تحریر کی گئی ہیں اس کو آپ نے دیکھنا بھی ہے. اچھا جی، آپ نے آیت کو اچھے طریقے سے تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہمیں سوال دیا ہے وہ حل کرنا ہے. غور کیجیے کہ یہ آیت پارہ نمبر 9 یا 10 میں سے کس پارے میں آتی ہے. پھر اس پارے کا نام لکھیں. آپ نے پارے کا نام لکھنا ہے کہ یہ جو آیت دی گئی ہے یہ کس پارے کے اندر آتی ہے. یہ آیت مبارکہ کس صورت سے ہے، صورت کا نام اور آیت نمبر لکھیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ یہ جو ہمیں آیت دی گئی ہے اس کے اندر جو حرف را ہے وہ چار مرتبہ آیا ہے. غور کیجیے اور بتائیے کہ جو را ہے اس کے اندر سے کون سا را باریک پڑھا جائے گا اور کون سا موٹا. اوکے اسٹوڈنٹس، آپ کا کام یہیں تک تھا. تو امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے اس کو اچھی طریقے سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی.